اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام وعلی ابی الائمہ ومعدن النبوہ ومختلف الملائکہ وعلی اسد اللہ الغالب غالب کل طالب مطلوب علی کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین بالحسنین علی ابن ابی طالب ولعنت الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وہیبتہم وعفتہم وولادتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وہو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، بھائیو دوستو، چونکہ ایام فاطمۃ الزہرا ابھی کچھ دن پہلے ایام فاطمۃ الزہرا عزائے فاطمۃ الزہرا کے ایام گزرے ہیں۔ ابھی ایک اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ایک اور آنے والی ہیں، تو لہٰذا میں نے چاہا کہ اس ہمارے خطبے میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا صدیقہ طاہرہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کی زندگانی پر روشنی ڈالوں اور یہ دیکھا جائے کہ جناب سیدہ کی زندگی کیسی ہے اور ہماری زندگی کیسی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں نمونِ عمل بنایا ہے، اور یہ آئمہ، یہ اہل بیت، یہ پنجتن پاک ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ عورتوں کے لیے جناب سیدہ نمونِ عمل ہے، مردوں کے لیے پنجتن پاک، امیر کائنات رسول اکرم امام حسن اور امام حسین اور چہاردہ معصومین مردوں کے لیے نمونِ عمل ہے، عورتوں کے لیے جناب سیدہ، جناب زینب، جناب بی بی ام کلثوم نمونِ عمل ہے۔ تو لہٰذا چونکہ اللہ نے رسول کو اسوہ حسنہ بنایا اور کہا کہ ہم نے رسول کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، کانا رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اسوہ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اسوہ حسنہ سے مراد ہے یعنی ہم رسول کی زندگی کو دیکھیں، رسول کے چال و چلن کو دیکھیں، رسول کی عبادت کو دیکھیں، اور رسول کی زندگانی سے ہم سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، رسول کی زندگی سے ہم درس حاصل کریں، تاکہ ہماری اپنی زندگی رسول کی زندگی سے ہم ٹیلی کریں، بنائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو لہذا اللہ نے رسول کو اسوہ حسنہ بنایا ہے تاکہ یہ جو رسول کی جو زندگانی ہے یہ ساری کائنات کے لیے نمونِ عمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ عورتوں کے لیے اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، عورتوں کے لیے اللہ نے کسی امام کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ نبی امام عورت نہیں ہوتی، نبی جو ہوتا ہے، امام جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مرد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ نے رسول کو ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنایا تو عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ جناب سیدہ ہے، اس لیے کہ مردوں کے احکام اور ہوتے ہیں، عورتوں کے احکام اور ہوتے ہیں۔ مردوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور بعض احکام مردوں کے الگ ہیں اور بعض احکام عورتوں کے الگ ہیں۔ تو لہٰذا دیکھیے عورت جو ہے مسجد میں جا نہیں سکتی، مردوں کے پاس آ کے، مردوں کے درمیان آ کے عورت سوال نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ نے جہاں رسول کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے جناب سیدہ کو بھی ساری کائنات کی عورتوں کے لیے
اسوہ حسنہ بنایا ہے، اس لیے کہ عورت لوگوں کے درمیان آ کے مسجد میں جا کے سوال تو نہیں کر سکتی رسول سے کہ مجھے یہ مشکل ہے، میرے اس مشکل کا حل کیا ہے، سوال نہیں کر سکتی۔ اب عورت جائے تو کہاں جائے، کس سے سوال کرے؟ یہ کائنات کے رسول کے پاس جب عورت آ کے سوال نہیں کرتی تو اللہ نے عورتوں کو احکام الہی حاصل کرنے کے لیے، شریعت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے عورتوں کو محروم نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے عورتوں کے لیے جناب سیدہ کا دروازہ کھول دیا۔ کہا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل ہے جناب سیدہ کے پاس آؤ، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے جناب سیدہ کے پاس آؤ، اپنی پریشانی بتاؤ اور وہ تمہاری پریشانی کا حل یہ بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کون سے احکام پہ عمل کرنا ہے اور کون سے احکام پہ تمہیں عمل نہیں کرنا ہے۔ کون بتائے کہ جناب عورتوں کو جناب سیدہ ہے، جناب زینب ہے اور اہل بیت کے اطہار کی جو عورتیں ہیں وہ ساری کائنات کے عورتوں کے لیے بتائے گی۔ تو لہٰذا اب دیکھیے جناب سیدہ کی جو زندگی ہے، جناب سیدہ کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ کل جناب سیدہ کی جو زندگی ہے وہ 18 سال کی ہے۔ اب 18 سال میں جناب سیدہ نے ایک نمونہ دیا، اپنی زندگی کا ایک نمونہ دیا کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو میری زندگانی کو دیکھو، تم اپنے 25 سال یا 40 سال 50 سال 60 سال 70 80 سال کی زندگی کے لیے میری 18 سال کی زندگی کافی ہے۔ یعنی ایک طرف 50 سال والی عورت، ایک طرف 80 سال والی عورت، ایک سال 90 سال والی عورت کس کے لیے کافی ہے؟ یعنی جناب سیدہ کی 18 سالہ زندگی 70 80 سال کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ صرف یہ تو میں مثال دیا 70 80 سال، یعنی جو انسان، جو عورت جب تک زندہ رہے گی اپنی ساری زندگی کے لیے اگر کوئی عورت نمونہ عمل ہے، اس کے لیے وہ جناب سیدہ کی زندگانی ہے، اور جناب سیدہ کی زندگی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اب آئیے جناب سیدہ کی زندگی کیسی تھی؟ جناب سیدہ کی زندگی میں جو خاص چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جیسے علماء نے بیان کیا کہ جناب سیدہ کی زندگی میں 5 خاص چیزیں تھی۔ جناب سیدہ کا اگر آپ جناب سیدہ کا لقب اٹھا کے دیکھیں گے، جناب سیدہ کے القاب کیا ہے؟ جناب سیدہ کے القاب زکیہ ہے، مرضیہ ہے، بتول ہے، عذرا ہے، طاہرہ ہے، یہ جناب سیدہ کے القاب ہے نا۔ جناب سیدہ کے القاب میں سے ایک لقب جناب سیدہ کا یہ ہانیہ، جناب سیدہ کا ایک لقب ہے ہانیہ۔ ہانیہ کے معنی کیا ہے؟ ہانیہ کے معنی مہربان، ہانیہ کے معنی محبت کرنے والی، ہانیہ کے معنی مسرور، ہانیہ کے معنی خوش قسمت۔ جیسے جناب فاطمہ کا جو معنی ہے، فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ فاطمہ کے معنی ہے آگ سے چھڑانے والی، اپنے چاہنے والوں کو آگ سے چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بتول کے معنی کیا ہے؟ بتول کے معنی پاک، پاکیزہ، طاہر بی بی، اسے بتول کہتے ہیں۔ اب ہانیہ کا بی بی کا ایک لقب ہے ہانیہ۔ ہانیہ کا معنی کیا ہے؟ ہانیہ یعنی مسرور، خوشحال، مہربان، اسے ہانیہ کہتے ہیں۔ اب بی بی کس پہ مہربان تھی؟ اب بی بی کی زندگی ساری کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے نا، تو لہٰذا بی بی کی زندگی، جب بی بی کی زندگی ساری کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے تو بی بی کی زندگی میں بی بی کس پہ مہربان تھی؟ بی بی کا لقب ہے ہانیہ۔ بی بی کس پہ مہربان تھی؟ اگر جناب سیدہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو جناب سیدہ اپنی زندگی میں 5 لوگوں پہ مہربان تھی۔ جناب سیدہ کتنے لوگوں پہ مہربان تھی؟ 5 لوگوں پہ مہربان تھی۔ اگر ہر عورت جناب سیدہ کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کر جناب سیدہ کی زندگی کو اپناتے ہوئے، جناب سیدہ کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے، اگر جناب سیدہ کی زندگی پر عمل کر لے، ہر عورت عمل کر لے تو اس کا گھر کبھی جہنم نہیں بنے گا، جنت بن جائے گا۔ جناب سیدہ ہر انسان کے لیے، ہر عورت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جناب سیدہ کی زندگی کو اگر نمونہ عمل بنا لیا جائے تو جناب سیدہ جب نمونہ عمل بنا لیا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ عورت کا گھر
یعنی جہاں پہ وہ جاتی ہے شادی کرنے کے بعد وہ گھر کبھی جہنم نہیں رہے گا، وہ جنت بن جائے گا۔ نمونے اگر نمونہ عمل بنا لیا جائے، جناب سیدہ کی زندگی کو اگر پڑھا جائے، جناب سیدہ کی زندگی کو اگر مطالعہ کیا جائے، اگر بی بی کی سیرت پہ عمل کرنے والی عورت کا گھر کبھی جہنم نہیں رہتا، جنت بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو گھر ہوتا ہے نا، وہ گھر سب سے زیادہ گھر میں عورت کا بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے۔ یعنی اگر گھر میں لڑائی جھگڑا یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو عورت کی وجہ سے، یعنی عورت اگر سمجھدار ہے تو لڑائی جھگڑوں کو ختم کر سکتی ہے، اگر عورت بے سمجھ ہے تو لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یا الفاظ بعد دیگر الفاظ، دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہا جائے، عورت کے ہاتھ میں ہے گھر کو جنت بنائے، عورت کے ہاتھ میں ہے گھر کو جہنم بنائے، ہے نا؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا یہ باتیں۔ عورت چاہتی ہے، اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، عورت چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ یعنی اگر عورت سمجھدار ہوتی ہے تو گھر کو جنت بنا لیتی ہے، عورت اگر بے سمجھ ہوتی ہے تو گھر کو جہنم بنا لیتی ہے۔ تو لہٰذا جناب سیدہ کی زندگی ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جب نمونہ عمل ہے، اگر عورت جناب سیدہ کی زندگی کو اگر سمجھ لے، میں نے ابتدا میں کہا تھا سمجھ لے، تو گھر کیا ہو جائے گا؟ جنت بن جائے گا، جہنم نہیں بنے گا۔ اس بات پہ آپ توجہ کریں، میں نے کیا کہا؟ اگر عورت سیدہ کی جناب سیدہ سے محبت کرنے والی ہر عورت جناب سیدہ کی سیرت کو مطالعہ کر کے، جناب سیدہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان کی زندگی کو پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ گھر جنت بنے گا، جہنم نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کا ایک لقب ہے۔ جناب سیدہ کا لقب کیا ہے؟ ہانیہ۔ ہانیہ کا مطلب کیا ہے؟ مہربان، مسرور، محبت کرنے والی۔ اب جناب سیدہ کس پہ مہربان تھی؟ جناب سیدہ 5 لوگوں پہ، اپنے گھر کے 5 لوگوں پہ مہربان تھی۔ جناب سیدہ 5 لوگوں پہ مہربان تھی۔ اگر یہ 5 چیزیں عورت کے اندر آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ گھر جنت بن جائے گا۔ اور یہ صرف جناب سیدہ، ایسا نہیں ہے کہ جناب سیدہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، جناب سیدہ کائنات کے ہر فرد کے لیے نمونہ عمل ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر انسان کے لیے جناب سیدہ نمونہ عمل ہے۔ لیکن عورت کے لیے، خاص عورت کے لیے سیدہ کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ سیدہ کی زندگی میں 5 چیزیں تھی۔ جناب سیدہ کا لقب ہانیہ، مہربان۔ کس پہ مہربان تھی؟ 5 لوگوں پہ مہربان تھی۔ سب سے پہلے جناب سیدہ اپنے شوہر پہ مہربان تھی۔ جناب سیدہ اپنے شوہر پہ مہربان تھی۔ چلیے اس سے پہلے ایک قدم پہلے بتا دیتا ہوں میں، جناب سیدہ اپنے والدین پہ بڑا مہربان تھی۔ دیکھیے عورت 5 چیزوں پہ عمل کر لے تو گھر جنت بن جاتا ہے، جہنم نہیں بنے گا۔ جناب سیدہ اپنے والدین پہ بڑا مہربان تھی، یعنی زندگی میں مہربان تھی اور انتقال ہونے کے بعد بھی بڑی مہربان تھی، والدین سے بڑی محبت کرتی تھی جناب سیدہ۔ اور ہر عورت، اگر ہر عورت، یہ صرف عورتوں کی بات نہیں بلکہ مرد بھی، یعنی ہر انسان اپنے والدین سے اگر محبت کرنے لگے، ہر مرد، ہر انسان اپنے والدین سے محبت اور مشقت، پیار و محبت سے بات کرنے لگے، وہ گھر کبھی جہنم نہیں بنے گا، وہ گھر جنت بن جائے گا۔ جناب سیدہ نمونہ عمل ہے نا، تو جناب سیدہ سب سے پہلے اپنے والدین پہ بڑی مہربان تھی۔ تو میں نے کیا کہا؟ ہر انسان اپنے والدین سے محبت و پیار، نرمی سے بات کرے تو وہ گھر کبھی جہنم نہیں بنے گا، جنت بن جائے گا۔ اس کے ذیل میں آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی، اور یہاں تک کہ ملتا ہے کہ جناب سیدہ شکم مادر میں تھی، جناب خدیجہ کے شکم میں تھی، عورتوں نے بیکاٹ کر دیا جناب خدیجہ کو، تو کیا ہوا؟ جناب سیدہ مہربان ہے نا، جناب سیدہ کا لقب مشقت کرنے والی، محبت کرنے والی جناب سیدہ کا لقب ہے نا۔ جب ساری عورتوں نے جناب خدیجہ کو بیکاٹ کر دیا کہ آپ نے محمد سے شادی کر لیا ہے، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، قطع تعلق کر لیں گے، اب جناب سیدہ پریشان ہے، اس لیے کہ ایک عورت ہے نا، سارے عورتیں چھوڑ دیا ہے، اب جناب خدیجہ پریشان ہے۔ اس پریشانی کی حالت میں اگر کسی نے جناب پیٹ میں رہ کر، شکم مادر میں رہ کر اگر کسی نے ساتھ دیا ہے، وہ تو جناب سیدہ ہے۔ کیا ساتھ دیا؟ جب ساری عورتوں نے چھوڑ دیا
جناب سیدہ شکم مادر میں رہ کر جناب خدیجہ گفتگو کر رہی ہے، کلام کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی کہ والد گرامی آپ پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ ہمارے بابا جو محمد دنیا نبوت کو جو دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کا ایک دن ان کا جو اسلام ہے وہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا، آپ پریشان مت ہوئیے۔ یعنی اپنے والد گرامی کو پریشانی کی حالت میں جناب سیدہ نے نہیں چھوڑا بلکہ ان کا ساتھ دیا۔ اب یہ بات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیا نمونہ عمل ہے؟ یعنی ہر وہ باپ، ہر وہ ماں اگر پریشانی کی حالت میں ہو، بچہ اگر والدین کا ساتھ دیتا ہے، اللہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ نمونہ عمل ہے نا۔ آج کا انسان، جوان انسان پریشان ہے، آج کا جوان بڑا پریشان ہے، آج کا بچہ بڑا پریشان ہے۔ جیسے بچوں کو بولنا آ گیا، جیسے بچہ کالج میں چلا گیا، جیسے بچہ دوستوں کے درمیان چلا جاتا ہے، اب اس کی زبان بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ والدین سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، والدین سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، والدین سے غصے میں بات کرتا ہے۔ جب غصے میں بات کرتا ہے والدین سے، جب والدین سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، جب والدین سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، یہی بچہ پریشان ہو جاتا ہے، اسکول میں پریشان ہو جاتا ہے، کالج میں پریشان ہو جاتا ہے، دکانوں میں پریشان ہو جاتا ہے، اپنے کاروبار میں پریشان ہو جاتا ہے، قصبے معاش کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جہاں چلا جاتا ہے اسے سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں ہوتا۔ اسکول میں مایوسی ہوتی ہے، کالج میں مایوسی ہوتی ہے، آفس میں مایوسی ہوتی ہے، دفتر میں مایوسی ہوتی ہے، اسے کوئی روزگار نہیں ملتا، اسے کوئی کاروبار نہیں ملتا۔ اگر کاروبار مل بھی جاتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کیوں برکت نہیں ہوتی؟ اس لیے برکت نہیں ہوتی، اللہ نے کیا کہا والدین کو؟ اللہ نے والدین کو ربان صغیرہ کہا، یعنی اللہ نے والدین کو چھوٹا رب کہا۔ جب اللہ انہیں رب کہہ رہا ہے، ہم نے تو رب کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا، جب تم نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے تمہارے والدین کے وسیلے سے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ جب تم نے مجھے نہیں دیکھا، انہیں دیکھتے جاؤ، مجھے سجدہ کرتے جاؤ، انہیں دیکھتے جاؤ، میرے تسبیح پڑھتے جاؤ، انہیں دیکھتے جاؤ، میرے تحلیل کرتے جاؤ، انہیں دیکھتے جاؤ، میرے سامنے تسبیح کرتے جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے، اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ کیا سکھایا؟ جو اہل بیت، جو والدین کے سامنے، جو والدین کے سامنے نرمی کلامی کرتا ہے، جو والدین کے سامنے آسانی سے گفتگو کرتا ہے، اللہ اس کے روزی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو والدین کے سامنے جھکتا ہے، جو والدین سے نرم لہجے میں بات کرتا ہے، اللہ اس کے روزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آج کا جوان پریشان ہے کہ مجھے روزی نہیں ملتی، آج کا جوان پریشان ہے مجھے کاروبار نہیں ملتا، آج کا جوان پریشان ہے تو میں کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ جب والدین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں اپنی حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم والدین کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اپنی حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب برکت نہیں ہوگی، اب قصبے معاش میں اضافہ نہیں ہوگا، انسان بس مارا پھرتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر کماتا بھی ہے تو برکت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے والدین کو چھوڑ دیا ہے۔ جب انسان والدین کو چھوڑ دیتا ہے تو پریشان حال رہتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ والدین زندہ ہے تو احترام ہے، والدین دنیا سے چلے گئے تو احترام ختم ہو گیا، نہیں، والدین زندہ ہے تب بھی احترام سے بات کرنا ہے، والدین دنیا سے چلے گئے تو انہیں کبھی فراموش نہیں کرنا ہے۔ روایت کے جملے ہے کہ جناب سیدہ اپنے والدین کی زندگی میں بھی کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کیا رسول اکرم سے، اور والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی شب جمعہ یا روز جمعہ مزار پہ جایا کرتی تھی اور جا کر سورہ فاتحہ پڑھتی تھی۔ جناب خدیجہ کے لیے ملتا ہے کہ جناب خدیجہ کے قبر مطہرہ پہ جناب سیدہ جاتی تھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے آتی تھی۔ جناب حمزہ کے لیے ملتا ہے کہ جناب حمزہ کی قبر پہ جناب سیدہ جاتی تھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے آتی تھی۔ شب جمعہ جناب سیدہ جاتی تھی مزاروں پہ، اور جناب سیدہ نے ہمیں بتایا نا، جناب سیدہ کی سیرت ہمارے نمونہ عمل ہے نا۔ کیا نمونہ عمل ہے؟ یعنی والدین دنیا سے چلے گئے، حکم کیا ہے؟ زندہ رہو تو اونچی آواز سے بات نہ کرنا، زندہ رہو تو شانوں کو جھکا کے بات کرنا، زندہ رہو تو کبھی
اپنا آپ والدین پہ نہ دکھانا، جھک کے سلام کرنا، جھک کے بات کرنا، آہستہ بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا. اگر دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھنا. شب جمعہ کے لیے، خاص کر شب جمعہ کے لیے تاکید کی گئی ہے، تو شب جمعہ کم سے کم شب جمعہ اپنے والدین کے قبر پہ جا کے، والد یا والدہ یا دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین کے قبر پہ جا کے ہر شب جمعہ اپنے والدین کے قبر پر بیٹھ کر کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھنا. اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان پریشان حال ہو جائے کسب معاش کے لیے یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہو جائے، رسول اکرم نے ہمیں یہ حکم دیا، ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم پریشان ہو جاؤ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. والدین اگر زندہ ہے تو والدین سے دعا کروا لینا. اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر پر بیٹھ کر والدین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا. اللہ والدین کے طفیل میں تمہاری ساری مشکلات کو دور کر دے گا. زندہ ہو تو والدین سے کہنا میرے لیے دعا کر دینا، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے روٹی روزی نہیں مل رہی، آپ میرے لیے دعا کر دینا. والدین زندہ ہے تو والدین کے پاس جایا کریں. اور یہاں تک علماء نے بیان کیا کہ جو انسان والدین کے پاس بیٹھ کر والدین سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، اللہ اس کی اس عمر کو اس کی عمر میں حساب نہیں کرے گا. جتنے گھنٹے، جتنے ساعت، جتنے منٹ والدین کے پاس بیٹھ کر والدین سے باتیں کرتا ہے نا، یہ جو ساعت ہیں، یہ جو گھڑیاں ہیں، اس کی عمر میں اضافہ، اس کی عمر میں لکھا نہیں جائے گا. یعنی اگر والدین زندہ ہیں، 20 سال 30 سال آپ نے بات کیا، 20 سال میں سے مثال کے طور پر آپ نے 2 سال بات کیا یا 4 سال بات کیا، روزانہ آدھا گھنٹہ لے لیجئے اور اسی کو جوڑ لیجئے. مثال کے طور پر ایک 4 سال آپ نے بات کیا، یہ 4 سال آپ کی عمر میں لکھا نہیں جائے گا. اگر آپ کو 70 سال جینا ہے تو آپ کی عمر 70 سال سے 4 سال اور بڑھ جائے گی. اگر آپ کو 80 سال جینا ہے، 80 سال سے 4 سال اور بڑھ جائے گی. یعنی جتنے گھنٹے، جتنے ساتھ آپ والدین کے پاس بیٹھ کے گفتگو کریں گے نا، اللہ آپ کی اس ساعت کو آپ کی عمر میں نہیں لکھے گا. یہ والدین کا ثواب ہے. جناب سیدہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. جناب سیدہ اپنی زندگی میں کبھی رسول اکرم کے سامنے اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کیا. جب دنیا سے چلے گئے تو قبر پر بیٹھ کر جاتی تھی جناب سیدہ، زیارت کے لیے جاتی تھی. جناب خدیجہ، جناب حمزہ، رسول اکرم کی زیارت کو جناب سیدہ جاتی تھی. یہ ہمارے نمونہ عمل ہے. تو پہلی چیز کیا ہے جناب سیدہ کی زندگانی کی جو ہمیں سیکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ جناب سیدہ اپنے والدین پر بڑا مہربان تھی، بڑی محبت کرتی تھی. دوسری چیز، اپنے شوہر پر جناب سیدہ بڑی مہربان تھی، مولا کائنات سے بے انتہا محبت کرتی تھی. تو کیا ہوگا؟ جب بیوی اور شوہر میں محبت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. جب شوہر اور بیوی میں محبت ہوگی اس گھر میں کبھی فساد نہیں ہوگا. جب شوہر اور بیوی میں محبت ہوگی تو وہاں کیا ہوگا؟ بچے آپ کے بہترین با اخلاق نکلیں گے. جس گھر میں جھگڑے لڑائی ہوتی ہو وہاں کا ماحول بدل جاتا ہے، وہاں کا ماحول تغیر ہو جاتا ہے. جب یہ بچہ جھگڑوں میں پل پل کے جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ محلوں میں جا کے جھگڑا ہی کرے گا، کسی سے اخلاق سے پیش نہیں آئے گا. جناب سیدہ کی دوسری چیز کیا ہے؟ نمونہ عمل جو ہمیں سیکھنا ہے، اپنے شوہر پہ بڑا مہربان تھی. جناب سیدہ کا عجیب جملہ ہے، جب جناب سیدہ جب وقت آخر تھا جناب سیدہ کا، جب جناب سیدہ رخصت ہو رہی تھی، مولا کائنات کو بلا کر جناب سیدہ نے ایک بات کہی، کہا یا علی میں نے کبھی آپ سے خیانت نہیں کی ہے. بڑا جملہ جناب سیدہ کا، کیا کہا؟ یا علی میں نے کبھی آپ سے خیانت نہیں کیا ہے. یہ جناب سیدہ اور سیدہ رسول کی بیٹی فاطمہ بطول، جسے اللہ کی کنیز خاص کہا جاتا ہے، وہ جناب علی کو بلا کر یہ کہہ رہے کہ یا علی میں نے آپ سے اپنی زندگی میں کبھی میں نے خیانت نہیں کیا. خیانت صرف یہ نہیں کہ آپ جو ہے کوئی غلط کام کر دے، صرف یہ خیانت نہیں ہے. خیانت مال میں خیانت، خیانت دولت میں خیانت، خیانت بچوں میں خیانت، ہر چیز کی خیانت ہوتی ہے. جناب سیدہ کیا کرے؟ یا علی میں نے آپ سے کوئی خیانت نہیں کی. علی مرتضیٰ نے کیا کہا؟ فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو، اب رسول کی بیٹی ہو، رسول کے پارے تن ہو، اب ایسی باتیں مت کرو. مگر جناب سیدہ نے ہمیں درس دیا. کیا درس دیا؟
یہ درس دیا کہ بیوی کبھی اپنے شوہر سے اگر خیانت نہ کرے وہ گھر جنت بن جاتا ہے. تو پہلی چیز اپنے والدین سے جناب سیدہ مہربان تھی. دوسری چیز اپنے شوہر پر بڑی مہربان تھی. آپ دیکھیے غالباً میں نے اس سے پہلے کسی خطبے میں نے بات کہی تھی کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ تقریباً 15 یا 20 سال 25 سال سے پہلے کا جو ماحول ہے وہ ماحول الگ ہے، آج کا ماحول الگ ہے. پہلے کا ماحول بڑی محبتوں کا ماحول تھا، پہلے کا ماحول بڑا پیار کا ماحول تھا، پہلے کا ماحول نفاق کا ماحول نہیں تھا، پہلے کا ماحول بغض و حسد کا ماحول نہیں تھا. لیکن آج کا جو ہمارا جو ماحول ہے اس میں بڑا زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے اس میں. اس لیے کہ میں آپ سے بڑی محبت سے بات کرتا ہوں، اللہ جانے میرے دل میں آپ سے کیا ہوگا، میں آپ کی مثال کیوں دوں. یہ ہمارا ماحول ہے، یعنی ہمارے دل میں نفاق، ہمارے دلوں میں نفاق آ گیا ہے، ہمارے دلوں میں کینہ آ گیا ہے، ہمارے دل میں بغض و حسد آ گیا ہے. پہلے تقریباً ہم اپنے والد صاحب سے بھی سنتے رہتے ہیں، آپ بزرگ جانتے ہیں، والد صاحب بتاتے ہیں کہ 15 سال 20 سال پہلے ایسا نہیں تھا، یعنی اچھا ماحول تھا. یعنی اچھا ماحول سے مراد کیا ہے؟ اچھا ماحول سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ اٹھ کر کسی بچے کو ڈانٹ دے، کوئی بزرگ اٹھ کر کسی بچے کو ڈانٹ دے، باپ آ کے اس بزرگ سے جھگڑا نہیں کرتا تھا کہ آپ نے میرے بچے کو کیوں ڈانٹ دیا. باپ کو یقین ہوتا تھا کہ بچے نے کوئی نہ کوئی غلط کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے بزرگ نے بچے کو ڈانٹ دیا ہے. آ کے بچے کو ڈانٹتا تھا تم نے ایسا کیوں کیا. کیا آج کے ماحول میں آپ کسی بچے کو بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے جناب سیدہ کی زندگی کو ہم نے نمونہ عمل نہیں بنایا، اہل بیت کی زندگی کو ہم نے نمونہ عمل نہیں بنایا. جناب سیدہ ایک طرف والدین پہ مہربان، ایک طرف شوہر پہ مہربان، ایک طرف اپنے بچوں پہ مہربان. کیا آپ نے پوری تاریخ میں جھوٹی سی جھوٹی روایت میں، کیا آپ پھٹی سی پھٹی روایت میں، دشمنوں کی روایت میں، دشمنوں کی کتابوں میں کیا آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ جناب امام حسنین نے کسی بزرگ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کیا ہو؟ نہیں بتا سکتے، نہیں مل سکتا. کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے کہ جناب سیدہ اپنے والدین کے ساتھ مہربان تھی، جناب سیدہ اپنے شوہر کے ساتھ بڑی مہربان تھی، جناب سیدہ اپنے بچوں پر بڑی مہربان تھی. جب گھر ایسا رہے گا نا، بچہ باہر جا کر کبھی جھگڑا نہیں کرے گا، کسی سے بدتمیزی سے بات نہیں کرے گا. جب گھر کا ماحول جنت رہے گا تو بچہ باہر جا کے بھی جنت کے پھول بکھرائے گا، باہر جا کے جہنم نہیں بنائے گا. تو جناب سیدہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. شاید میں نے کسی خطبے میں میں نے یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں انسان کی شادی بھی ہوتی ہے اور فوراً طلاق بھی ہو جاتا ہے. 4 سال 5 سال کے بعد فوراً جو ہے وہ قاضی صاحب کے پاس لے کے آتے ہیں نکاح نامہ، جو کتابیں دی جاتی ہے کہ طلاق پڑھ دیجئے. کیا پہلے طلاقیں ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی. آج طلاقیں زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے طلاقیں کم ہوتی تھی، آج طلاقیں زیادہ ہونے لگی ہیں. کیا لوگ بدل گئے؟ گاؤں بدل گیا؟ کیا شہر بدل گیا؟ لوگ بھی وہی ہیں، گاؤں بھی وہی ہے، شہر بھی وہی ہے. کیا انسان بدل گئے؟ یا یہ مخلوق جو پہلے تھی کیا وہ مخلوق الگ ہے، یہ مخلوق الگ ہے؟ تو بالکل نہیں، انہی کی نسل ہے. لیکن پہلے طلاقیں کم ہوتی تھی، آج طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی زندگی کو نمونہ عمل نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ذرا جا کے 25 سال یا 20 سال جا کے تھوڑا آگے جا کے دیکھیے کہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا، یہاں پہ ہم نے کیا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج طلاقیں ہو رہی ہے. ہم نے پہلے کیا ہوتا تھا، اب کیا نہیں ہو رہا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا جو طلاقیں نہیں ہو رہی تھی، اب کیا نہیں ہو رہا ہے جو طلاقیں زیادہ ہو رہی ہے. بس ایک ہی بات ملتی ہے، پہلے شادیوں سے پہلے یہ مجلس کا انعقاد ہوتا تھا، اس مجلس کو منجے کی مجلس کہتے تھے، ہے نا، اس مجلس کو منجے کی مجلس کہتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج فوراً نکاح، اس کے بعد جو ہے ولیمہ ہو گیا. نہ مجلس ہے، نہ محفل ہے، نہ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے اگر گھر میں آپ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے ایک مجلس مختصر کر لیجئے، گھر میں کر لیجئے، لوگوں بلانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کر، عورت مرد بیٹھ کر یا گھر کے خاندان والے بیٹھ کر ایک مجلس پڑھ لیجئے. مجلس تو ہو گئی نا،
اب مجلس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 200 لوگوں کو بلائیے، مجلس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 400 لوگوں کو بلائیے کھانا کھلائیے، نہیں، مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے. مجلس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاک لوگوں کا پاک ذکر کریے، بس آپ کے مجلس میں لوگ آ جائیں گے. یہ مجلس کا مطلب ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، یعنی اگر شادی ہونا ہو تو گھر میں پہلے ایک مجلس ہوتی تھی. جب مجلس ہوتی تھی تو کیا ہوتا ہے، مجلس میں اہل بیت تشریف لاتے ہیں. جب مجلس ہوتی ہے تو گھر میں پنجتن پاک آتے ہیں. جب مجلس ہوتی ہے تو گھر میں ائمہ علیہ السلام آتے ہیں. جب گھر میں مجلس ہوتی ہے تو جناب سیدہ گھر میں آتی ہے. دنیا کا بخیل سے بخیل انسان بھی، دنیا کا کنجوس سے کنجوس انسان بھی اگر اس کے گھر میں خوشی ہو، سامنے آ کے دروازے فقیر ہاتھ پھیلا دے، آپ خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے. فقیر انسان بھی، غریب انسان بھی، کنجوس انسان بھی کچھ نہ کچھ دے کے آگے بڑھا دیتا ہے. اب کائنات کے شریف انسانوں کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں. اہل بیت آپ کے گھر میں آ گئے، پنجتن پاک آپ کے گھر میں آ گئے، جناب سیدہ آپ کے گھر میں آ گئی. مجلس کا آپ نے انعقاد کیا ہے، آپ نے نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے گھر میں اہل بیت کو بلایا ہے. آپ ذرا سوچیں، جب اہل بیت آپ کے گھر میں آئیں گے تو کیا اہل بیت یوں ہی چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے. جب اہل بیت آپ کے گھر میں آئیں گے، اہل بیت آپ کے بچوں کو دعا دے کے جائیں گے. اہل بیت جب آئیں گے تو یوں ہی نہیں چلے جائیں گے، آپ کے بچوں کو دعائیں دے کے جائیں گے، دلہا دلہن کو دعائیں دے کے جائیں گے. جب دلہا دلہن کو جناب سیدہ کی دعا مل جائے گی، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے مگر یہ کبھی جوڑا کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس جوڑے کو سیدہ کی دعا ملتی ہے. تو پہلی چیز جناب سیدہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے، جناب سیدہ اپنے والدین پہ بڑی مہربان تھی. دوسری چیز کیا ہے، اپنے شوہر پہ بڑی مہربان تھی. تیسری چیز کیا ہے، اپنے بچوں پر بڑی مہربان تھی. اب دیکھا آپ نے تاریخ میں بار بار آپ نے علماء خطبہ سے سنا ہوگا کہ جب جناب سیدہ نماز پڑھتی تھی مصلی عبادت کو بچھا کر، امام حسن دیکھتے تھے، امام حسین دیکھتے تھے. آج کا ماحول ہمارا کیوں بگڑ گیا کہ ہم نے جناب سیدہ کی زندگی کو اپنایا یا اپنایا نہیں. جناب سیدہ گھر میں مصلی بچھاتی تھی، سامنے چھوٹے سے بچے امام حسن کا بچپنا، امام حسن اپنے والدہ کو دیکھ رہے ہیں، نمونہ عمل ہے نا یہ، اپنے والدہ کو امام حسن دیکھ رہے ہیں. والدہ مصلی پر بیٹھ کر کیا دعا کر رہی ہے، پروردگار فلاں مومن سلامت رہے، پروردگار فلاں شیعہ سلامت رہے، پروردگار فلاں محلے کا فلاں آدمی سلامت رہے، پروردگار فلاں محلے کا فلاں عورت سلامت رہے. امام حسن کا بچپنا ہمارے نمونے عمل ہے. آگے بڑھ کے سوال کیا، والد گرامی یہ کیا بات ہے، آپ نے سب کے لیے دعا کی ہے، محلے والوں کے لیے دعا کی ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کی ہے، شیعوں کے لیے دعا کی ہے، اس کے لیے دعا کی ہے، اس کے لیے دعا کی ہے. اے والد گرامی، کبھی آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کی ہے. جناب سیدہ امام حسن کو بتا رہی ہے لیکن ہمیں درس دے رہی ہے. جناب سیدہ نے کہا، یا بنیا الدار سمت دار، اے میرے لال، جو انسان دوسروں کا خیال رکھتا ہے اسے اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خود بخود اس کی دعا کو قبول کر لے گا. جب گھر میں ایسا ماحول ہو، یعنی مصلی بچھے، عورت نماز پڑھے، عورت مسجد میں جا نہیں سکتی نا، عورت گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھے، اور مرد اگر کسی مجبوری کی بنا پر مسجد میں جا نہ سکے گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھے، یعنی دو مصلی بچھے، ایک مصلی عورت کا، ایک مصلی مرد کا، ایک مصلی شوہر کا، ایک مصلی بیوی کا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب گھر میں دو مصلی بچ جائیں گے، ایک مصلی عورت کا بچھے گا، ایک مصلی مرد کا بچھے گا، یقیناً یقیناً ایک دن وہ بھی آئے گا بچہ چھوٹا سا مصلی لے کر اپنے والدین کے درمیان بیٹھ کر نماز پڑھنا سیکھ جائے گا. ہمارا گھر کا ماحول اگر صحیح رہے گا، ہمیں جناب سیدہ سے درس حاصل کرنا ہے، نمونے عمل ہیں. اپنے گھر میں عورت اگر مصلی بچھاتی ہے، شوہر
کسی مجبوری کی بنا پر مسجد جا نہ سکے، گھر میں نماز پڑھ لے، تو کیا ہوگا؟ بچے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ بھی نماز پڑھنے والا ہے، میری ماں بھی نماز پڑھنے والی ہے، تو کہا مجھے بھی نماز پڑھنا ہے۔ اب امام حسن دیکھ رہے ہیں والد گرامی کو، کیا دعا کر رہی ہے؟ محلے والوں کے لیے، ہمسائے والوں کے لیے، شیعوں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ تو جناب زہرا نے کیا بتایا؟ جناب زہرا نے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے کہ تربیت ہو تو ایسی ہو، یعنی گھر کا ماحول اگر پاک اور ستھرا ہو جائے تو گھر میں جو اولاد پلتی ہے وہ پاک ذہن والی ہوتی ہے۔ جناب زہرا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ والدین پہ مہربان، شوہر پہ مہربان، بچوں پہ مہربان، اس کے بعد محلے والوں پہ مہربان، گنہگاروں پہ مہربان۔ چاہنے والے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے لیے جناب سید دعا کرتی ہیں کہ پروردگار فلاں جو مومن ہے اسے معاف کر دے، میرے شیعوں کے گناہ معاف کر دے۔ جناب سیدہ اپنے چاہنے والے گنہگار چاہنے والوں کے لیے بھی دعا کرتی ہے۔ یعنی جناب سیدہ کی زندگی، بس آخری الفاظ، جناب سیدہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم نے جناب سیدہ کی زندگی کو اپنا لیا، کبھی ہمارے گھروں میں جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی ہمارے گھروں میں طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی ہمارے گھروں میں جھگڑے کی آواز سنائی نہیں دے گی، ہمارا گھر جنت بن جائے گا، ہمارا گھر جہنم نہیں بنے گا۔ نمونہ عمل ہے جناب زندگی۔ بہت سارے واقعات ہیں اس کے ذیل میں، بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی، لیکن اس ساری روایت کو چھوڑتے ہوئے بس ایک واقعہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں وہ آپ کے ذہن میں وہ پہنچا کے میں آپ کی زحمت کو میں تمام کر دوں گا۔ ٹائم کیا ہوا؟ جناب سیدہ کی زندگی، چونکہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ کہ کوئی اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں وہ واقعہ پیش کروں گا۔ تو لہٰذا مختصر یہ ہے کہ جناب سیدہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، عورت کے لیے بھی نمونہ عمل، مرد کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ اگر اس سیدہ کی زندگی کو، اہل بیت کی زندگی کو ہم اپنا لیتے ہیں تو ہماری زندگی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم